الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today my speech topic is about Al-Isra wal-Mi'raj. Allah subhanahu wa ta'ala sent the prophets as a mercy to the slave and supported them with miracles to indicate the truthfulness of their message. اور اللہ subhanahu wa ta'ala نے تمام انبیاء کرام کو مختلف قوموں کی ہدایت کے لیے بھیجا اور اللہ نے انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was blessed with the most miracles کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ کو اللہ نے بہت سی معجزات عطا فرمائے. اسکالرز کہتے ہیں کہ قرآن پاک رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ کوئی بھی آج تک کوئی قرآن جیسی ایک صورت تک نہیں لا سکتا. اور اسی طرح قرآن پاک کے جو سب سے بڑا معجزہ اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا وہ الاسراء والمعراج. What was the purpose of Al-Isra wal-Mi'raj? Some scholars have said that this is the greatest miracle that the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has been given personally کہ آپ کو اللہ نے یہ ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ اللہ نے آپ کو یہ ایک گفٹ عطا فرمایا. اور یہ کن حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم beloved wife حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ she passed away on the same year آپ کے چچا ابو طالب وہ ان کا انتقال ہوا. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم when he went to the journey of طائف جب آپ کو تبلیغ کے لیے وہاں پہ گئے طائف میں تو وہاں پہ لوگوں نے آپ کے ساتھ بہت ہی they humiliated the Prophet رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and then they sent the boys to stone to the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They stoned to the Prophet until he left the city. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ظلم کیا کہ آپ پر پتھر برسائے گئے یہاں تک کہ آپ کو طائف چھوڑنا پڑا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین رہا کرتے تھے اور اسی لیے اس سال کو عام الحزن غم کا سال کہا جاتا ہے, the year of sorrow کہا جاتا ہے. اور اتنے غمگین اور پریشانی میں جس کا اللہ قرآن میں بھی ذکر فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. that with every hardship there is ease کہ ہر ایک مشکل کے ساتھ آسانی ہے, ہر ایک تنگی کے بعد آسانی ہے. یہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی he personally gifted to the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Isra wal-Mi'raj. Al-Isra, what does the Isra mean? Isra, the meaning of Isra is the night journey that the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam undertook from Makkah to Jerusalem. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اسرا یہ وہ کہا جاتا ہے کہ جو اسرا جرنی جو کہ مکۃ المکرمہ سے لے کے مسجد الحرام سے لے کے مسجد اقصی تک ہے. And what does Mi'raj mean? The actual meaning of Mi'raj, the scholar says like the actual meaning of Mi'raj is the item of mechanism of rising up high. کہ معراج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے from the dome of rock بیت المقدس سے لے کے from the seventh heaven and 7 heavens کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جنت کے مقامات دکھائے اور سدرۃ المنتہا پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بلایا اور آپ سے ملاقات کی. اور اسی چیز کو اللہ قرآن میں مینشن کر رہے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. The noble Quran saying glory be to the one who took his servant Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam by night from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, whose surroundings we have blessed to show him some of our signs. Indeed, he is all hearing and all seeing. کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک.
which means the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he made this journey at night time from Masjid al-Haram in the Makkah city and he was sleeping. اور उसके बाद आपका ये मस्जिद अल-अक्सा से सातों आसमान की सैर और सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों तक पहुंचना ये रसूलुल्लाह का बहुत ही बड़ा मौजज़ा है। ये जो मौजज़ा कुरान से भी कंफर्म्ड है, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, नोबडी कैन डिनाई द कुरान। और इसी तरीके से ये मौजज़ा जो है इजमा है, तमाम स्कॉलर्स का इसके ऊपर इजमा है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ने ये फिजिकली आपको अल्लाह ने मौजज़ा अता फरमाया था। एंड नोबडी कैन डिनाइज दैट अल्लाह सुब्हानहू व तआला met to the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam on the seventh heaven. So before the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam took this night journey, the ceiling of the house in which he was staying was opened. आप जिस घर में आराम फरमा रहे थे, मक्का शरीफ में, बैतुल्लाह शरीफ में, हर में सहर में आप आराम फरमा रहे थे, and Jibreel descended. He cut open the chest of Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, washed that open area with Zamzam, and then he emptied something from the container into the chest of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to increase his wisdom as well as the strength of his belief. This was done to prepare the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala for that which he had yet to see in the upper world from among the wonders of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. کہ رسولullah sallallahu alaihi wasallam نے فرمایا کہ جبریل امی آئے اور میرے سینہ اقدس کو چاک کیا گیا، قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کی رات وہ معجزات اور کمالات دکھانا چاہتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس کو چاک کر کے شق صدر کا یہ واقعہ کیا گیا۔ آفٹر دس الاسراء جو ہے یہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے، علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ براق لے کر آئے۔ What does براق mean? براق is a very fast animal. The length of the براق is Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that it's bigger than a donkey and smaller than a mule. کہ براق یہ ایک وہ جانور ہے کہ جو جس کے میننگ بیسیکلی جو عربک میں ہیں وہ لائٹننگ کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل came and he woke him up and led him to a white beast named براق، کہ جبریل آئے اور انہوں نے مجھے براق پہ سوار کیا۔ The Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم mounted this other worldly creature and they began to fly towards مسجد الاقصی القدس جیروسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد اقصی تک سفر شروع ہوا۔ At several points along this journey، کہ یہاں پہ بہت سے مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he had to stop براق and told the Prophet رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مقامات پر روکا اور کہا on the first مقام the first stop was the place of immigration مدینۃ المنورہ، اور اس کے بعد جو second stop تھا that was Mount Sinai where Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Torah to Musa alayhi salatu wassalam, and the third stop was at the Bethlehem where the Isa alayhi salatu wassalam was born۔ اور یہ وہ مقامات تھے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے آپ نے رکے اور آپ نے دعا کی۔ Finally, the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam reached al-Masjid al-Aqsa, and waiting inside there were all 124,000 prophets, and the Prophet said, Jibreel alayhi salatu wassalam said to me that you need to go inside, and the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam led all the prophets and he made 2 رکعت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں آپ کی اقتداء میں تمام کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے نماز ادا کی۔ اور اسی چیز کو بہت سے جو مطلب کہ شاعر کہتے ہیں کہ ایک شاعر لکھتا ہے کہ نماز اقصیٰ میں جب پڑھائی انبیاء اور رسول یہ بولے، نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا،
کہ آج تک کائنات میں ایسی نماز نہیں پڑھائی گئی کہ جس کے لیڈنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہوں اور آپ کی اقتداء میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر نماز ادا کر رہے ہوں. اینڈ that was placed on بیت المقدس. یہ بیت المقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام کو نماز ادا کروائی. And now the second phase of journey, Al-Mi'raj, is going to start from Bayt al-Maqdis to the seven heavens. And Allah subhanahu wa ta'ala then ascended the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from the dome of the rock through the skies, where he not only saw many miracle sights, and also he sallallahu alaihi wasallam, he saw many angels. He also met many of the past prophets. And رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے المعراج کا، کہ یہ وہ معراج کا وہ سفر شروع ہوتا ہے جس کو that is also confirmed by قرآن، جو کہ سورۃ النجم میں ہے. انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے والنجم اذا ہوا، یہاں سے شروع ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بخاری شریف میں حدیث ہے that he met many of the prophets. آپ on the first heaven, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, he met Adam علیہ الصلوۃ والسلام. Now the second phase of this blessed journey is going to be start from the dome of rock to seven heavens. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لے کر مجھے پہلے آسمان پر پہنچے. And he knocked the door and the angels asked, who is there? Jibreel alayhi salatu salam said, it's me, and with me the Prophet Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. They opened the gate of the first heaven, and Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, the Adam alayhi salatu wassalam welcomed me with these words. The Adam alayhi salatu wassalam نے میرا استقبال کیا اور انہوں نے مجھے یہ کہا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. Welcome to the noble son and the noble prophet. یہ الفاظ جو تھے آدم علیہ صلاۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے. On the second heaven, the Prophet رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, Yahya علیہ صلاۃ والسلام and Isa علیہ صلاۃ والسلام greet me with these words, مرحبا بالاخی الصالح والنبی الصالح. Welcome to the righteous brother and the righteous prophet. On the third heaven, there was Yusuf alayhi salatu wassalam, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam said کہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ salatu wassalam کو اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی that it was if he had been given half of all the beauty of this world. And he welcomed to the Prophet sallallahu alayhi wasallam with these same words, marhaba bil akhiy salihu wan nabiy salihu. On the fourth heaven, Idris alayhi salatu salam welcomed to the noble brother and welcome to the noble prophet. And then Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, I go up to the fifth heaven. He met Prophet Harun alayhi salatu wassalam, and Harun alayhi salatu wassalam also greet him with the same words. On the sixth heaven, and there was Hazrat Musa alayhi salatu wassalam. The Prophet sallallahu alayhi wasallam said, when I met to the Musa alayhi salatu wassalam, he began to cry. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے میری ملاقات ہوئی تو وہ رونا شروع کر دیا. اور so موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, he began to cry, and so he was asked, why are you crying? موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام said, I'm crying because this young man who was sent after me shall have a large followers than me, and they will enter Jannah than my own ummah. And then Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne farmaya, I went up to the seventh heaven, and the same question was asked to Jibreel alayhi salatu salam, who is with you? And then the gate was open, and the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, I met Hazrat Ibrahim alayhi salatu salam on the seventh heaven. And he said, I saw the Ibrahim alayhi salatu salam. He was sitting with his back on leaning with Baytul Ma'mur. Now what does Baytul Ma'mur mean? The Quran confirmed about Baytul Ma'mur in 27th chapter. Surah At-Tur is starting from Wat-Turi wa kitabim mastur wa fi raqqim manshur wal Baytul Ma'mur, by the mountain and by a book written down on open pages, and by Baytul Ma'mur. Baytul Ma'mur refers to the Kaaba of the angels
in the heavens visited by 70,000 angels morning and 70,000 angels in the evening time. So can you imagine کہ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ اس خانہ کعبہ کے ایگزیکٹ اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جہاں پہ ابھی حولی کعبہ ہے مکہ المکرمہ میں. on the exact اسی کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جس کا ہر وقت فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں. اور 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام میں طواف کرتے ہیں. جو فرشتہ ایک بار بیت المعمور کا طواف کرتا ہے اس کی قیامت تک دوبارہ باری نہیں آنی. So we can imagine that how many اللہ سبحانہ و تعالی creates how many angels, کہ کتنی تعداد ہے. nobody knows. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said کہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اللہ نے کتنی تعداد میں فرشتوں کو پیدا کیا ہے. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said it is the holy Kaaba just like there is Kaaba on earth. In other words, it is the Kaaba of heavens. Every day 70,000 angels make tawaf and pray, and those 70,000 angels never return, and every single day they doesn't make a tawaf again. And Ibrahim alayhi salatu salam, he was leaning on Baytul Ma'mur, so he deserved because he is associated with the Kaaba. کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے انہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی. جبرائیل said to me, this is your father Ibrahim علیہ الصلوۃ والسلام. رسول اللہ نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا هذا أبوك إبراهيم, this is your father Ibrahim alayhi salatu wassalam. Say salam to him. And so the Prophet Ibrahim alayhi salatu wassalam respond the exact way back to me. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, on the ascension night I met Ibrahim alayhi salatu wassalam, Isa alayhi salatu wassalam and Musa alayhi salatu wassalam. And so they began talking about the day of judgment. And Ibrahim alayhi salatu salam was the first to be asked, tell us about the day of judgment. So Ibrahim said, I don't know any knowledge. I don't have any knowledge about the day of judgment. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I asked Musa alayhi salatu salam, and Musa alayhi salatu salam as well. He said, I don't have any knowledge about the day of Qiyamah. And then the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I asked Isa alayhi salatu salam, can you please inform me, do you have any knowledge about Qiyamah? And then Isa alayhi salatu salam said, I have been promised and informed that one of the sign of the Qiyamah that I will be coming back, and Allah subhanahu wa ta'ala knows what it is, when it's going to be happen, and the Dajjal will come. So Isa alayhi salatu salam said, Allah subhanahu wa ta'ala will send me back to the earth and I will kill the Dajjal. رسول اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا کہ قرب قیامت کی مجھے ایک نشانی کا معلوم ہے کہ دجال آئے گا اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے زمین پر آنے کا حکم دیں گے اور میں دجال کو قتل کروں گا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یاجوج اور ماجوج کی نشانی بتائی. And the people will then go to their various countries and lands. And Yajuj and Majuj will come. So Allah subhanahu wa ta'ala that says in Quran. اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتے ہیں من کل حدب ینسلون, that every single valley, from every single area they are going to come, and every water they pass by, Yajuj and Majuj will be drinking, and they're going to finish this water until I will make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to kill Yajuj and Majuj. That was saying of Hazrat Isa alayhi salatu salam to the Prophet Rasulullah sallallahu alayhi wasallam کہ قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج ایک ایسی مخلوق آئے گی کہ جو زمین پر موجود تمام پانی کو پی جائیں گے, زمین خشک ہو جائے گی, اور پھر میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ختم کر دیں گے. So Allah subhanahu wa ta'ala will kill Yajuj and Majuj, and the entire world will be scented with their decomposed bodies. اور ساری جو زمین ہے وہ ان کی جو ڈیکمپوزڈ باڈیز ہوتی ہیں اس کی اسمیل سے بھر جائیں گی. اور پھر کیا ہوگا, as far as one can smell their scent. تو پھر اس کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں گے, and اللہ سبحانہ و تعالی will send a rain from the sky, and these bodies will be washed away. کہ آپ اللہ سے دعا کریں گے اور ان کو
ہٹا لیا جائے گا اور ان کی باڈیز جو ہوں گی وہ اس بارش کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی. اینڈ دس will be happen. I have been told the judgment day will be like a pregnant woman who is about to give birth when he is in labor anytime. کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کبھی بھی قیامت کا دن کسی بھی وقت آ سکتا ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی عورت اپنے حمل کے ساتھ لیبر میں ہے اور وہ کسی بھی ٹائم پہ جنم دے سکتی ہے. حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہ وہی واقعہ ہے جو اللہ نے قرآن میں until when یاجوج and ماجوج has been opened and they from every elevation descended. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے. The night of Isra, I went on Isra and he told Ya Muhammad, O Muhammad, اقری امتک من السلام, give my salam to your ummah and inform them وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةَ التُّرْبَةِ. The Jannah, its soil is beautiful and luscious. علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے کہ لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نائٹ اسراء کی رات میں، معراج کی شب میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، اور مجھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقری امتک من السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام دیجیے. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم give my salam to your ummah and inform them وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةَ التُّرْبَةِ. The Jannat and its soil is beautiful and luscious. وَأَنَّهَا لَقِيَّان and it's barren. وَأَنَّهَا غَرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ. And the seedling that we put in the soil will come from every saying Subhanallah, every Allahu Akbar, every La ilaha illallah. کہ جب آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام دیجئے اور انہیں کہیے کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ بہت خوبصورت اور خوشبودار ہے اور وہ بیرن ہے، اور جب کوئی بندہ زمین پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کے جنت میں درخت لگنے شروع کر دیتے ہیں. So we can imagine that on every saying سبحان اللہ, every اللہ اکبر, every لا الہ الا اللہ becomes a tree, and every la ilaha becomes a tree. So then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he met Malik. Who was the Malik? The Jibreel asked, this is Malik, the Khazin Jahannam, the Khazin of Jahannam, the gatekeeper of Jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فرماتے ہیں کہ میں نے اس رات میں اسرا کی شب میں میری مالک سے ملاقات ہوئی. جبریل نے مجھے بتایا کہ یہ جہنم کا مالک ہے. The gatekeeper gave him salam. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I turned around to greet him. Before I could say anything, he was the one who greeted me. So I greet him salam. So he didn't give me smile at all. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جتنے بھی میرا انبیاء کرام نے استقبال کیا انہوں نے مجھے اسمائل دے کر خوش آمدید کہا، سوائے ایک بندے کے، سوائے ایک شخص کے. اور وہ کون تھا؟ وہ کون سا فرشتہ تھا؟ وہ مالک تھا جو کہ جہنم کا مالک تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا he was completely somber and completely sad. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم asked Jibreel, why is he like this? کہ یہ ایسے کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ اس کے چہرے پہ اسمائل کیوں نہیں ہے. And then Jibreel علیہ السلام said that he never smiled since he has been appointed with his job. Once he has seen Jahannam, he never smiled or laughed. کہ وہ آج تک he never smiled or laughed. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، جبریل نے کہا کہ جس دن سے اس نے جہنم کو دیکھا ہے اس نے اس کے بعد سے کبھی سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی ہے. So after the 7 heavens, now the procedure are coming towards above this, what is beyond this, and he is going to be cooling on Sidratul Muntaha. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب سدرۃ المنتہا پر بلایا جا رہا ہے. اب یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سدرۃ المنتہا کا سفر شروع کر رہے ہیں. کین یو امیجن کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جہنم کا جو مالک ہے وہ آج تک کبھی نہیں رویا، جو فرشتہ جہنم کی ڈیوٹی دے گا، جس نے جب سے جہنم کا عالم دیکھے اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ ہی نہیں آئی. اور یہی حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر لوگ جہنم کے عذاب سے آگاہ ہو جائیں تو ان کے چہروں سے مسکراہٹ ختم ہو جائے. After the seventh heavens, the third phase of this blessed journey is going to be start, and that's known as Sidratul Muntaha. That comes in Quran too. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کا بھی ذکر فرمایا ہے. سورۃ النجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو خوبصورتی سے بیان کیا ہے، جو کہ اب تھرڈ فیز شروع ہوگی انشاءاللہ. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرام بیت اللہ شریف ٹو بیت المقدس، فرام بیت المقدس ٹو دا 7 heavens، اور پھر 7 heavens کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو جبریل نے کہا I can't go beyond this point، میں اس پوائنٹ سے آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. So what is Sidratul Muntaha? He said, I saw in front of me Sidratul Muntaha. What is Sidratul Muntaha? Sidra is known as a type of tree with its large branches, and it's known for its delicious fruit and sweet scent. And Muntaha means the very end, a very top point. یہ سدرۃ المنتہا جنت کا سب سے بلند ترین مقام ہے. So the Sidra is a tree, and the Muntaha is highest point. In English, Sidratul Muntaha is known as Lot tree. ٹھیک ہے. And the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said the fruits of this tree was as long as they are the jars of Hajr. And he said, then its leaves are like the ears of elephant. کہ ان کے جو ہاتھی کے کانوں کے برابر میں اس کے پتوں کی لمبائی ہے، اور اس کا پھل بہت میٹھا ہے. اینڈ ہی سیڈ دیٹ آئی واز ٹولڈ دس از سدرۃ المنتہا، ہذہ سدرۃ المنتہا. کین یو امیجن دا رینک آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہمارے جیسے ہیں، ہمارے جیسے بشر ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء کرام سے بڑا رتبہ عطا فرمایا. ہم مانتے ہیں رسول اللہ بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی شب وہ مقام عطا فرمایا جو اللہ نے آج سے پہلے کسی بھی نبی کو وہ کمال، وہ معجزات، وہ مشاہدات، وہ جنت اور جہنم کے احوال، وہ انبیاء کرام کو نماز پڑھانا، اللہ نے آج سے پہلے کسی بھی نبی کو ایسا مرتبہ عطا نہیں فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مرتبہ عطا فرمایا. کہ سدرۃ المنتہا پر بتایا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو that I was told that this is سدرۃ المنتہا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے سدرۃ المنتہا کے بارے میں. That's the hadith comes in Bukhari Sharif. ثم انطلق بی جبرائیل، then Jibreel علیہ الصلوۃ والسلام he continued going up with me until we got to سدرۃ المنتہا. And then I was alone and I see there was many colors. Basically on the Sidratul Muntaha was covered with beautiful colors down, up and down. La adri ma hiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, I don't know what the colors are. کہ وہ دنیا میں بھی میں نے ایسے رنگ نہیں دیکھے تھے جو سدرۃ المنتہا کے رنگ دیکھے تھے. اور اسی چیز کو اللہ قرآن میں مینشن کرتے ہیں سورۃ النجم 27 سپارہ اذ یغشی السدرۃ ما یغشا، کہ the tree was covered with indescribable splendors، کہ اتنے خوبصورت رنگوں میں اللہ نے سدرۃ المنتہا کے اس مقام کو بنایا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مقام تھا جہاں سے پھر میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملاقات ہوئی. that he met to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. That point Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam said, I saw the angel Jibreel in his original form. کہ میں نے جبرائیل کو ان کی اوریجنل فارم میں دیکھا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام, the angel Jibreel has 600 wings.
he blocked the entire horizon, کہ ان کا جو ونگس ہیں وہ 600 پر ہیں. اور ان another حدیث ہے جو طبرانی شریف کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا from the feathers of جبرائیل علیہ السلام the wings, pearls and corals were dripping, کہ ان کے جو پر ہیں جبرائیل علیہ السلام کے وہ پرلز اور ہیرے اور جواہرات سے بھرپور ہیں. On this point the Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam saw major things that Allah subhanahu wa ta'ala says in Quran, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. اور اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سے کمالات و معجزات معراج کی شب عطا فرمائے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى by the shining star when it comes down. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى your companion is neither misguided nor deluded. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى he doesn't speak from his desire, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات کہتے ہیں وہ خود سے نہیں کہتے. آپ کے جو رسول ہیں وہ معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس میں کوئی مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى he doesn't speak anything from his desire. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى this is a revelation sent down and taught to him by the most powerful angel, کہ یہ میرے نبی وہی بولتے ہیں جو ان کو حکم دیا جاتا ہے. علمہ شدید القوا the most wise, اور ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. from the verse number 1 and اس اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیاته الکبریٰ up to 18. اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ معراج کے واقعے کو رسول اللہ کے واقعے کو بیان فرمایا ہے. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى revealed to Allah subhanahu wa ta'ala's servant what he revealed. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى his heart didn't deny what he saw. What did he saw? اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ معجزات رسول اللہ نے دیکھے, اور اللہ اس قرآن کو کے ذریعے ہمیں کنفرمڈ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he saw many of the miracles. he met اللہ سبحانہ و تعالیٰ. his heart didn't deny what he saw, کہ انہوں نے کیا دیکھا, کون سے معجزات دیکھے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی شب یہ سارے کمالات دیکھے تو بہت سے لوگوں نے اس کو جھٹلا دیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بے شک افتمارونہ علی ما یرا so why are you disputing what he saw, آپ ان سے کیوں جھگڑا کرتے ہیں, انہوں نے کیا دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى and on another occasion he saw him coming down near the far side of the lot tree عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى nearby was the paradise of مأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى, کہ یہ ما زاغ البصر وما طغى, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم his eyes didn't wander nor turn to the side, کہ انہوں نے جو اللہ کے وہاں پہ نور دیکھا, جو اللہ سے ملاقات کی, کتنا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. تو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ so as he witnessed the greatest sign of his Lord, کہ انہوں نے اللہ کے کتنے بڑے مشاہدات دیکھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کی. اینڈ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث ابن مسعود میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said that I saw three things that was given to me on the night of Miraj. Number 1, Salah. Number 2, the ending of Surah Al-Baqarah. And number 3, Allah subhanahu wa ta'ala promised him whoever from his ummah without doing shirk will be forgiven and they will enter to Jannah. And then Rasulullah sallallahu alayhi wasallam said, I ascended to the divine appointment. The Prophet sallallahu alayhi wasallam ki ye hadith hai Bukhari Sharif mein. The Prophet said, then I was caused to ascend it
forth in the singular, not Jibreel anymore, and I arose to a lower way I called the pen writing, lawh qalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने लौह कलम को भी देखा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, then Allah subhanahu wa ta'ala give me the 50 salah, and then अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा दिया। सो कैन वी इमेजिन कि नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ने देखें कितने अहकामात उतारे हैं, हज है, ज़कात है और बहुत से फ़राइज़ हैं। अल्लाह ने वो सारी की सारी रेवलेशंस अल्लाह ने थ्रू जिब्राइल अलैहिस्सलाम रिवील्ड टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फॉर हिज उम्मा। But the salah, Allah subhanahu wa ta'ala ने, we can imagine the importance of salah, कि नमाज की कितनी importance है कि अल्लाह ने खुद अर्श पर बुलाकर अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने नबी को तोहफा अता किया कि ये आपकी उम्मत के लिए तोहफा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he was coming back with 50 times a compulsory salah. And on the way back, Musa alayhi salatu salam, he met him and he asked him, what did Allah subhanahu wa ta'ala give you? And then Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala give me as a gifted 50 times salah. Musa alayhi salatu salam, go back to your Lord and say them to lower the amount of salah, کہ इसको कम कर दें कि आपकी उम्मत 50 नमाजें नहीं अदा कर सकेगी। There are some other hadith कि रसूलुल्लाह अल्लाह के पास वापस गए और 10-10 नमाजें करके कम हुई। कुछ हदीस ऐसी हैं कि 5-5 नमाजें कम हुई। At the end, when the salah was only 5 times a day, then Musa alayhi salatu salam said to him to go to your Lord and say him to lower it. But the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, I am contented with 5 as I feel embarrassment in front of my Rabb, कि मैं अपने रब के पास जाने से अब मुझे हया आती है। And then Allah subhanahu wa ta'ala says, these are the 5 salah, but it shall be rewarded with 50. ऐ मेरे नबी अलैहि सलाम, आपकी उम्मत में से जो कोई भी 5 वक्त की नमाज को अदा करेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे 50 नमाजों के बारे में बदले में 50 नमाजों के बराबर में सवाब अता फरमाएगा। और इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और जहन्नम के मुशाहिदात भी कराए गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही शोड द जन्नत एंड जहन्नम एज वेल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said on his journey, I smelled a very very nice odor. He asked Jibreel alayhi salatu salam, what about this pleasant scent? And Jibreel alayhi salatu salam informed Rasulullah sallallahu alayhi wasallam that this good smell was coming from the grave of the women whose duty used to become Pharaoh's daughter, कि ये जो आपको खुशबू आ रही है, ये उस औरत की कब्र में से आ रही है कि जो फिरौन की बेटी के बालों में कंघी किया करती थी। बेसिकली शी वाज अ वीमेन हेयर ड्रेसर, जो कि फिरौन की बेटी की स्लेव थी और उसके बालों में कंघी किया करती थी। दिस वीमेन वाज अ गुड pious believer. So we can imagine the good and pious believers को जो ranked होगा अल्लाह के नज़दीक वो किस तरह होगा। अल्लाह के यहाँ अच्छे मुमिनीन का जो उसकी ज़ात पर ईमान रखते हैं और उसके अलावा किसी पर ईमान नहीं रखते, उनका ईमान अल्लाह को किस तरह पसंद है कि अल्लाह का उन ईमान वालों का अल्लाह के यहाँ इतना दर्जा है कि आपको जिब्रील ने बताया कि that was a good and pious believer. One day she was coming Pharaoh's daughter से, एक दिन वो फिरौन की बेटी के बालों में कंघी कर रही थी कि कंघी उसके हाथ से छूट गई। That the comb fell down from the hand and this is she said Bismillah. जब उसके हाथ से कंघी छूटी तो उसने कहा बिस्मिल्लाह। And you know the Pharaoh's daughter, she asked her, oh do you have a god other than my father? क्योंकि उस दौर में तो फिरौन ने खुदाई का दावा किया था। तो उस औरत ने कहा हाँ मेरा रब है। The woman said yes my lord and the lord of your lord is Allah subhanahu wa ta'ala. Pharaoh's daughter told her father what had happened. Then Pharaoh demanded this woman and leave Islam. फिरौन ने उस औरत को बुलाया और कहा कि क्या तू मेरे अलावा किसी और को खुदा मानती है? उस औरत ने कहा हाँ। फिरौन ने कहा इस औरत को और इसके बच्चों को बुलाया जाए।
اس نے کہا تمہیں سزا دی جائے گی. Then the Pharaoh treated him to kill her children and in front of her. اس کے 6 بیٹے تھے, کچھ روایات میں آتا ہے اس کے 4 بیٹے تھے, اور اس کے بیٹوں کو اس کے سامنے برننگ آئل میں ڈالا گیا. پہلے ایک ایک کر کے اس کے بڑے بیٹے کو, then second, then third, and then fourth, and then the last one, وہ جو بچہ اس کا چھوٹا تھا, that was on breast feeding. اور پھر جب اس کو ڈالا گیا آگ میں, برننگ آئل میں, جلتے ہوئے تیل میں, صرف اس لیے کہ وہ ایک خدا پر یقین رکھنے والی تھی. تو پھر اس عورت نے ایٹ دا اینڈ اس عورت نے فرعون سے ایک ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا کرنا, میری ایک ریکویسٹ ہے وہ مان لو. At this point, the women request Pharaoh collect her bones and the bones of the children and bury them in the same grave. اور اس عورت نے فرعون سے کہا کہ میری تم سے کوئی گزارش نہیں ہے, میں تم سے کوئی نہیں کہوں گی مجھے چھوڑ دو, میرے بچوں کو آگ میں ڈالو. تو نے میرے بچوں کو بھی آگ میں میرے سامنے جلایا ہے, ان کو جلتے ہوئے تیل میں ڈالا ہے, اب میری باری ہے, لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ہم سب کے جو فلیش ہیں, ہماری بونز ہیں, ہماری جو باڈیز ہیں, ان کو ایک ہی قبر میں ڈال دینا, تاکہ ہم قیامت کے دن جب on the day of resurrection when we will be resurrected from our graves, ہم جب اٹھائے جائیں تو ہم اکٹھے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ she died as a martyr, and the good odor the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم smelled coming from her grave is an indication for her high status, کہ کتنا high status تھا اس کے ایمان کا, اور یہ جنت میں رسول اللہ کو اس کی قبر سے خوشبو آ رہی تھی. Can we imagine the high status of ایمان؟ ہم جان سکتے ہیں کہ ایمان والوں کا اللہ کے ہاں کتنا درجہ ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ then I saw the punishments of the hellfire. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, I saw many punishment of the hellfire. He said, I saw the punishment of the one who stole an orphan's money, and that they had noses like the bigger than the camel's noses. کہ ان کے جو نوز تھے اونٹ کے نوز سے بھی بڑے تھے. And they would be eating coals of fire, and their mouths would swollen their coals, and it would be through their anuses, کہ ان کی جو آنتیں تھی وہ باہر نکل کر آ رہی تھی. رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ میں اتنے بڑے ناک والے, توند والے, اور اتنے بڑے پیٹ والے ہیں کہ ان کی آنتیں جسم سے باہر آ رہی ہیں. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam was told by Jibreel, these are the followers of your ummah. یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا ناحق مال کھایا کرتے تھے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, I also saw people whose lips and tongues were clipped with scissors made of fire. Jibreel told me, O Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, these are the speakers of fitna who call people to misguidance. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو مس گائیڈ کیا کرتے تھے, فتنہ فساد پھیلاتے تھے, معاشرے میں برا کام کرتے تھے. اب جتنے بھی لوگ ہیں موسٹلی جو ٹک ٹاکرز ہیں, کیا کرتے ہیں؟ فتنہ پھیلا رہے ہیں, فساد پھیلا رہے ہیں. بہت سے اچھے کام بھی کر رہے ہیں, بہت سے برا کام بھی کر رہے ہیں. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تو people's grazing like animals with their very little clothing on their private parts. Jibreel told me, O Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, these are the peoples, these are the ones who refuse to pay zakat. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے. یہ ان لوگوں کا حال ہے جہنم میں کہ جو جانوروں کی صورت میں ہوں گے اور جو اپنے پرائیویٹ پارٹس کو چھوٹے چھوٹے کپڑوں سے چھپاتے ہوں گے. اسی طریقے سے on his journey the Prophet رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said, I saw people who were competing to eat some rotten meat, ignoring meat that was sliced and unspoiled. Jibreel told me that these are the peoples from your nation. آپ کی امت کے بھی وہ لوگ ہیں who leave out that which is permissible halal and consume that which is forbidden haram. کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حلال کاموں کو نہیں کیا کرتے تھے اور حرام کام کو کیا کرتے تھے. Like that this is the one who left out the permissible marriage and committed sin, fornication.
کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مردار کو چھوڑ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بیٹھے تھے جہنم میں، ان کے آگے صاف اور عمدہ گوشت بھی تھا اور ان کے آگے بدبودار گوشت بھی تھا، وہ صاف گوشت کو چھوڑ کر بدبودار کھانا کھا رہے تھے، گوشت کھا رہے تھے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں ان کو حلال بیویاں میسر تھیں اور وہ باہر حرام کاریاں زنا کیا کرتے تھے۔ تو بیسکلی the scholar says کہ یہ دا میرڈ جو ایڈلٹری کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جو زنا کرتے ہیں، جو شادی شدہ عورتیں اور شادی شدہ مرد زنا کرتے ہیں، یہ ان کے بارے میں ہے۔ اینڈ دین دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said I saw people scratching their faces and chest with their brass fingernails. The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said who are these people? Jibreel said these are the examples of those who commit gossips, غیبہ، جو غیبت کیا کرتے تھے، کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے چہرے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے اور وہ اپنے اور ان کے جو ناخن ہیں وہ پیتل کے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ Then Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said I saw many of the women they were hanging upside down and they were hanged with their chest، کہ ان کو upside down کر کے ان کے چیسٹ کے ساتھ لٹکایا گیا، ان کے بالوں سے پکڑ کے لٹکایا گیا تھا۔ On asking the Jibreel replied these are the women of your ummah they used to make fornication، جو وہ عورتیں ہیں جو اپنے گریبان ننگے کر کے زنا کیا کرتی تھیں۔ تو یہ وہ سارے اقوال اور یہ سارے وہ معجزات ہیں جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج کی شب عطا فرمائے تھے۔ Then the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم came again بیت المقدس، he rode on Buraq and he came back on مکۃ المکرمہ and then he slept again. On waking up in the morning، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھ کر بیٹھے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صبح کے وقت اٹھے تو ابو جہل نے سب سے پہلے آپ کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کوئی معاملہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said yes کہ میں نے آج یہ ساری رات میں نے مشاہدہ کیا۔ اینڈ اسکالرس کہتے ہیں کہ جو الاسراء والمعراج that was the third part of one night، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو الاسراء والمعراج تھی وہ رات کے تیسرے حصے میں، ایک رات کا تیسرا حصہ بھی نہیں بنتا جس میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشاہدات کرائے تھے، یہ جنت اور جہنم کے احوال دکھائے تھے۔ اور بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کو نماز پڑھائی اور اللہ نے ہمیں بتایا کہ انبیاء کرام میں رسول اللہ کا یہ مرتبہ ہے۔ تو یہ معراج النبی، بیسکلی معراج النبی از گیونگ us so many lessons۔ سب سے بڑا لیسن ہمیں کیا ملتا ہے؟ with every hardship there is ease۔ رسول اللہ پریشان تھے، اللہ نے آپ کو معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ and then we can get the lesson that اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رسول اللہ کو جہنم کے معجزات دکھائے، جو آپ نے سود کھانے، ربا کرنے والوں کو، سود والوں کے جو انجام دیکھا، جو فورنیکیشن کا انجام دیکھا، جو غیبت کرنے والے لوگ ہیں ان کا انجام دیکھا، جو بے حیائی اور معاشرے میں فتنہ پھیلانے والے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشاہدہ جہنم میں کروایا گیا۔ تو یہ ساری these are all the lessons and also رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم gifted 5 times compulsory salah for his ummah، کہ آپ کو 5 وقت کی جو نمازیں ہیں آپ کی امت کے لیے فرض کی گئیں، جن کا بے تحاشا ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آپ کو الاسراء والمعراج، جو یہ سٹوری میں نے اپنے اس مختصر سے وقت میں نے اس کو آپ تک پیش کرنے کی میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ کا ادب جان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور ہم سب کو، ہمارے بچوں کو تمام برائیوں اور تمام گناہوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔